میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج میں آپ کو ایک ایسی حدیث پاک سنانے والا ہوں جس کے اندر علامات بھی ہے۔ وہ علامات آپ کے حالات تبدیل ہونے کی علامات ہیں، آپ کے غم والے دن، تنگی والے دن جانے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ عطا کرنے والا ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ وہ چاہے تو بادشاہ کو پل میں فقیر کر دے، فقیر کو پل میں بادشاہ کر دے۔ وہ چاہے تو حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے آزاد کر دے، حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار بنا دے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا کو پھاڑ کر راستہ دے دے، حضرت یوسف کو کنویں سے نکال کر وہ مصر کا بادشاہ بنا دے۔ تو اس کی بادشاہت، اس کی طاقت، اس کی قوت بہت ہے، انسان اس کا ادراک نہیں کر سکتا۔ اس کے کام حکمت والے ہوتے ہیں، بندے کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے 3 جملے میں آپ کے سامنے رکھوں گا آج۔ پہلا جملہ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مدد صبر کے ساتھ ہے۔ یہ ایسے نصیحت آموز کلمات ہیں میرے بھائیوں کہ ہم اگر ان کلمات کو اپنی زندگی میں بسا لے، آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مدد صبر کے ساتھ ہے، اور مدد صبر کے ساتھ ہے ہی۔ اگر آپ کسی پرابلم کے اندر پھنسے ہو، یا کسی نے آپ کے اوپر الزام لگایا ہے، یا کسی نے آپ کو پھنسا دیا ہے، میرے بھائیوں اس پر توکل کرو، صبر کرو، صدمہ پہنچائے صبر کرو۔ میں نے لاسٹ والی ویڈیو کے اندر یہ چیز کور کیا تھا کہ بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ اس کی کیسے مدد کرتا ہے۔ آپ دیکھیں صبر کیا ہے، پہلے اس کو سمجھو۔ حضور علیہ السلام ایک قبرستان کے قریب سے گزرے، ایک خاتون اپنے بیٹے کی میت پر رو رہی تھی، اس کے بیٹے کی قبر کے پاس بیٹھ کر۔ حضور علیہ السلام اس خاتون کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ وہ خاتون آپ علیہ السلام کو پہچان نہ سکی، اس نے کہا کہ آپ مجھ سے دور ہو جائیے، آپ کو میری طرح صدمہ نہیں پہنچائے نا تو آپ میری تکلیف کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حضور علیہ السلام وہاں سے گزر گئے تو لوگوں نے بعد میں اس خاتون کو بتایا کہ وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ دوڑتے ہوئے دربار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچی اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں صدمے کی وجہ سے آپ کو پہچان نہ سکی، صدمے میں تھی یا رسول اللہ، مجھے معاف فرما دیجیے۔ حضور علیہ السلام نے اس سے کہا کہ صبر یہ ہے کہ جس وقت تمہیں صدمہ پہنچے اسی وقت آپ اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ، یہ صبر ہے۔ جیسے ہی صدمہ پہنچا، اول وقت میں آپ کو رک جانا ہے ان کاموں سے جو شریعت کے خلاف ہے، جس کام سے شریعت نے روکا ہے، لعن تان کرنے سے، نوحہ کرنے سے، سینہ پھاڑنے سے۔ بزنس میں لوس ہوا ہے تو ہائے توبہ کرتے ہیں لوگ، اسی طریقے سے میت پر نوحہ کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جائے تو طرح طرح کے جملوں کا استعمال ہوتا ہے، صبر کی حدود کو توڑا جاتا ہے۔ تو ان جملوں سے اپنے آپ کو روک کر خدا کی رضا میں راضی ہو جانا اول وقت میں یہ صبر ہے۔ اور اس اللہ کیسے مدد کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، کہتی ہے کہ میرے شوہر تھے حضرت ابو سلمہ، اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف ہجرت کرنے والا پہلا گھر تھا حضرت ابو سلمہ کا، نیک تھے، صالح تھے، اور میرے نزدیک حضرت ابو سلمہ سے بہتر کوئی نہیں تھا۔ ان کا انتقال ہوا، وفات ہوئی حضرت ابو سلمہ کی۔ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب بھی غم پہنچے، مصیبت پہنچے تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یہ کلمات کہو اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یا اللہ مجھ پر یہ مصیبت آئی ہے، تو مجھے اس کا بہترین اجر عطا فرما اور اس کا بہترین بدل عطا فرما۔ کہتی ہے کہ میں نے صبر کی یہ کلمات کہے تو اللہ تعالیٰ نے میری ایسی مدد کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی جزا اس کی عطا فرمائی، ایسا بدل عطا فرمایا کہ حضرت ابو سلمہ کے بعد میرا نکاح رسول پاک علیہ السلام سے ہوا، حضرت ابو سلمہ کی وفات کے بعد۔ کیسی مدد کی اللہ نے؟ تو اس طریقے سے صبر پر اللہ مدد کرتا ہے۔ سینکڑوں واقعات، کربلا کا واقعہ صبر کے
واقعے مطلب صبر کی مثال سے بھرپور ہے کربلا کا واقعہ. کیسا صبر تھا حضرت امام حسین کا. 6 مہینے کا بچہ شہید ہو گیا، آپ نے صبر کیا. جوان حضرت قاسم کی شہادت ہو گئی، آپ نے صبر کیا. گھر کے گھر لٹ گئے، جوانوں کی شہادت، اور آپ خود شہید ہو گئے صبر کرتے کرتے. جنتی جوانوں کے سردار ہیں آپ پھر، ہے نا. تو صبر کے واقعات بھرپور ہے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی. تو صبر سے مدد طلب کرے. حضور نے فرمایا مدد صبر کے ساتھ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں خدا کی مدد تو آپ کو صبر کرنا پڑے گا، مصیبت پر صبر کریں. دوسری چیز اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، کشادگی رنج و غم کے ساتھ ہے، فراوانی رنج و غم کے ساتھ ہے. اگر آپ صبر کر رہے ہو تو اللہ کی مدد آپ کو ملنے والی ہے. اور اگر آپ پر غم ہے، رنج ہے، چاہے فیملی کا ہو، چاہے کام کا ہو، چاہے سوسائٹی کا ہو، کسی بھی طرح کا غم ہے. اسٹوڈنٹ اگر آپ ہے، فیل ہو گئے، اس کا رنج ہے. بزنس مین اگر آپ ہے، لوز کا غم ہے. کسی بھی طرح کا غم اگر آپ کو ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ غم کشادگی کے ساتھ ہے، کشادگی غم کے ساتھ ہے. یعنی اللہ آپ کا وقت بدلنے والا ہے. اگر اللہ نے آپ کو غم دیا ہے اور اگر آپ صبر کر رہے ہو، اللہ رب العزت آپ کو کشادگی عطا فرمانے والا ہے، فراوانی عطا فرمانے والا ہے، برکت عطا فرمانے والا ہے. بس آپ کو صبر کے دامن کو تھامے رکھنا ہے، خدا کی رضا میں راضی رہنا ہے، اس کی عبادات کے لیے وقت نکالنا ہے. غم پلٹیں گا، غم بدلیں گا، غم جائیں گا. آپ دیکھیں حضرت وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ اس واقعے کو نقل فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک عابد تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینا چاہا تو فقر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ڈال دیا، تنگ دستی ان کے اوپر ڈال دیا، فاقہ کرنا پڑ رہا تھا. پہلے ان کا معاملہ یہ تھا کہ بازار جاتے، تھوڑی مزدوری کرتے، رزق حلال کماتے، بیوی بچوں کا پیٹ پالتے. اللہ تعالیٰ نے مزدوری ختم فرما دی، رزق کے اسباب کو اللہ تعالیٰ نے ختم فرما دیا. یہ غم ان کے اوپر آ گیا، ٹینشن ان کے اوپر آ گیا، لیکن انہوں نے صبر سے کام لیا، اللہ سے مدد انہوں نے طلب کی. تو یہ غم کو اللہ نے کیسے بدلا آپ دیکھیں. بیوی نے کہا کہ میرے شوہر نامدار فاقہ ہو رہا ہے، بچوں کی بھوک دیکھے نہیں جاتی، کچھ کیجئے. تو آپ نکلے اپنے گھر سے مزدوری طلب کرنے کے لیے، مزدوری نہیں ملی. سوچا مزدوری تو نہیں ملی، اللہ کو راضی کر لیتے، اللہ کی عبادت کر لیتے. کنارے گئے، ندی کے وضو کیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ گئے. شام کو خالی ہاتھ گھر پہنچے. بیوی نے کہا کہ آپ کچھ نہیں لے کر آئے. تو شوہر نے کہا کہ آج میں اس کے یہاں پر مزدوری کر کے آیا ہوں جو بڑا کریم ہے، جو بڑا کریم ہے. جیسے تیسے رات کٹی، دوسرا دن آیا، گھر سے نکلے مزدوری کے لیے، کئی مزدوری نہیں ملی. پھر اللہ کی عبادت میں لگ گئے، خالی ہاتھ گھر لوٹے. بیوی نے جب دیکھا کہ شوہر خالی ہاتھ گھر لوٹائے تو کہا کہ کیسا ہے تمہارا مالک کہ مزدوری بھی نہیں دیتا، کیسا ہے تمہارا مالک رقم بھی نہیں دیتا، کیسے رات کٹیں گی، بچے رو رہے ہیں. جیسے تیسے رات کٹی. تیسرا دن آیا، پھر مزدوری کے لیے نکلے، مزدوری نہیں ملی، اللہ کی عبادت میں لگ گئے. اب تیسرا دن تھا، سوچ رہے تھے بیوی کو کیا کہیں گے. عبادت کی، شام کو گھر لوٹ رہے تھے، بوجھل سے قدم تھے، نادم سا دل تھا، ڈبڈباتی آنکھیں تھی. سوچ رہے تھے کیا کہیں گے بیوی کو جا کر کے، بیوی سوال کریں گی کیا کہیں گے. جب گھر کے قریب پہنچے تو گھر سے اچھے اچھے پکوان کی خوشبو آ رہی تھی. تھوڑے دیر کے لیے لگا کہ میرا گھر نہیں ہے، لیکن جب غور سے دیکھا تو سوچا کہ یہ تو میرا ہی گھر ہے. دیکھا کہ میرا ہی گھر ہے. دروازے پر پہنچے تو بیوی دوڑتی ہوئی آئی. آج بیوی کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، مسکراہٹ تھی، چہرے پر مسکراہٹ تھی. دوڑتی ہوئی آئی
اور کہا کہ اے میرے شوہر نامدار، واقعی میں تمہارا مالک بڑا کریم ہے. اس کا ابھی قاصد آیا تھا، رقم دے کر کے گیا ہے، کھانے دے کر کے گیا ہے، اور کہا ہے کہ اللہ اکبر، تمہارا شوہر جب آئے گا اس سے ہمارا سلام کہنا اور کہنا کہ تمہارا مالک تمہاری مزدوری سے بڑا خوش ہوا ہے اور تمہاری مزدوری کا یہ بدلہ اس نے دیا ہے. اللہ ایسے کشادگی عطا فرماتا ہے. اگر بندہ صبر کرے اور اس کی عبادت کے لیے وقت نکالے، صبر کرے تو کشادگی غم کے ساتھ ہے. تیسری چیز اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے. تنگی کے ساتھ آسانی ہے. اگر اللہ نے تنگی آپ کو دی ہے تو یہ نشانی ہے فراوانی کی، آسانی کی. ہر غم کے بعد آسانی ہے، ہر رات کے بعد دن نکلتا ہے. اسی طریقے سے ہر تنگی کے بعد آسانی نکلتی ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا، دن بدلتے ہیں، حالات بدلتے ہیں. اگر یہ تین چیزیں آپ کے اندر نظر آ رہی ہے، صبر آپ کر رہے ہو تو اللہ کی مدد آپ کو ملنے والی ہے. غم آپ کے اوپر ہے تو کشادگی اللہ آپ کو دے گا. تنگی اگر آپ پر ہے، آسانی آنے والی ہے. صبر کرتے رہے، اللہ سے مدد طلب کرتے رہے، اللہ آسانی ضرور پیدا کرے گا میرے بھائی اور میری بہنوں.